الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ ایمان والوں کو قول ثابت یعنی کلمہ توحید سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ مومن کی دنیا و آخرت میں قول ثابت کے ساتھ مضبوطی۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالی ہی بندے کو ثابت قدم رکھے تو وہ دین پر چل سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر مدد شامل حال نہ ہو بندے کے تو بندہ تو نہ کوئی نیکی کا کام انجام دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ عفو و درگزر نہ کرے بندے کی تو بندہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ امام بخاری نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فذلک قولہ۔ یعنی مسلمان جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس ارشاد باری تعالی میں اسی طرف اشارہ ہے۔ یعنی قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، اس میں دراصل اسی بات کی طرف اشارہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ مومنوں کو پکی بات کلمہ توحید سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور دیگر تمام محدثین نے بھی روایت کیا۔ یعنی دنیا کی زندگی میں کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، اس کے جو تقاضے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو بندہ اس پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، معمولی معمولی باتوں سے انسان برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا ہی فضل و کرم ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے کہ گناہوں کے بعد اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، بھلائی کے کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، جس سے بندہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اور یہی چیز مرنے کے بعد ہونے والی قبر کے اندر ہم تمام کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک برزخی زندگی ہے، اور وہ ایک یقینی چیز ہے، اس سے مفر نہیں۔ بہت سے لوگ عذاب قبر کا انکار کر دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ بہت سی احادیث سے عذاب قبر کا ذکر ملتا ہے، اور یہ آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تشریح میں کیا فرمایا؟ المسلم اذا سئل فی القبر، ایک مسلمان جب اپنی قبر میں سوال کیا جاتا ہے، وہاں دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور ایک کا نام نکیر، اور یہ تین سوال کرتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اور وہ تین سوال کون کون سے ہوتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے
کہ من ربک، جس کا معنی ہے تمہارا رب کون ہے، اور دوسرا سوال ہوتا ہے وما دینک، تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال ہوتا ہے ومن نبیک، اور تمہارے نبی کون تھے۔ یہ تین سوال قبر میں بندے سے ہونے والے۔ اگر بندے مومن نیک ہے، مومن ہے، تو اس کی زبان پر اس کا جواب آ جاتا ہے۔ یہی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو دنیا میں بھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ قول ثابت جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر بندے کو ثابت رکھتا ہے، اور آخرت میں قبر کے عذاب کے وقت، سوال کے وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے، اور اس کی زبان سے جواب کچھ اس طرح ادا ہوتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ودینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ونبی محمد، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جاءنا بالبینات من عند اللہ فآمنت به وصدقت فیقال له صدقت علی ھذا، کہ تو نے بالکل سچ کہا، علی ھذا عشت، تو اسی پر زندہ رہا، وعلیہ مت، اور اسی پر تیری موت ہوئی، وعلیہ تبعث، اور اسی پر تو قیامت کے دن اٹھایا بھی جائے گا۔ یہ وہ سوالات ہیں کہ جب تک اللہ کا فضل و کرم نہ ہو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ منکر نکیر کا جو حلیہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس کو دیکھ کر ہی انسان کے ہوش قطع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو دفن کرو تو اللہ کے رسول وہاں پر کہا کرتے تھے اب اس وقت یہ سوال کیا جانے والا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے۔ اور اس وقت جو ہے اس کے لیے توبہ اور استغفار کی گزارش کی گئی ہے شریعت سے کہ اس وقت آپ اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے، اس کے گناہ کو بخش دے۔ تو قبر کا عذاب برحق ہے، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ غلط راستے پر ہیں۔ دراصل یہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے، جو کہتے ہیں بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، احادیث میں جو باتیں آئی ہوئی ہیں وہ ضروری ہیں۔ دراصل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کا انکار کرتے ہیں اور اس کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ایک طرح کا فتنہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ آیت کریمہ دو باتوں کا فائدہ دیتی ہے۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قول ثابت کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے گا کہ بہکنے نہ پائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ اور اس کی تشریح نبوی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عذاب قبر برحق ہے، اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو دنیا کے اندر قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم اور دائم رکھے، اور مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جمع رہنے کی توفیق دے، اور اسی کلمے پر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت میں بالخصوص قبر کے عذاب کے وقت یا قبر میں جب ہم سوال کیا جائے ہم سے، اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے وہ تین سوال جو کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا صحیح جواب اپنے فضل و کرم سے ادا کروائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوگی تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ مولا کریم ہمیں باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔